إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج ہماری 14ویں مجلس ہے، جس میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت شریفہ مالک یوم الدین کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور گزشتہ منگل بھی میں نے مالک یوم الدین کی تفسیر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی مزید باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، مالک یوم الدین یہ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت شریفہ ہے۔ اس سے پہلے 2 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے۔ بدلہ دینے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن۔ تو اللہ تبارک و تعالی بدلہ دینے والے دن کا مالک ہے۔ اور آپ حضرات نے دیکھا کہ یہاں مالکی لفظ کا استعمال ہوا۔ مالک کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، اور حاکم کا معنی بھی بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لفظ مالک کا استعمال کیا، لفظ حاکم کا استعمال نہیں کیا۔ دونوں کا معنی ایک ہے، مالک کا معنی بھی بادشاہ اور حاکم کا معنی بھی بادشاہ، لیکن اللہ نے حاکم کا لفظ استعمال نہیں کیا،
بلکہ مالک کا لفظ استعمال کیا، کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دونوں کا معنی بادشاہ ہے، لیکن مالک میں اور حاکم میں بہت فرق ہے۔ مالک میں اور حاکم میں بہت فرق ہے۔ حاکم، اس کا تصرف صرف چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے، جزوی چیزوں پر ہوتا ہے، بڑی چیزوں پر، کلی چیزوں پر اس کا تصرف اور اس کا حکم نہیں چلتا۔ لیکن مالک میں ایسا نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا تصرف بڑی چیزوں پر بھی چلتا ہے، چھوٹی چیزوں پر بھی چلتا ہے، کلی چیزوں پر بھی چلتا ہے، جزوی چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مالک کے لفظ کا استعمال کیا۔ حاکم کا تصرف صرف زندہ انسان پر ہو سکتا ہے، مردے انسان پر نہیں ہو سکتا، لیکن مالک کا تصرف زندہ انسان پر بھی ہوتا ہے اور مردہ انسان پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد اس مردے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس مردے کی کیا کیفیت ہے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اسی طرح دوسرا فرق، حاکم میں قانون کا پابند ہونے کی صفت پائی جاتی ہے۔ حاکم جو قانون بناتا ہے وہ خود اس قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لیکن مالک میں یہ چیز نہیں ہے، مالک کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، مالک کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسا مالک ہے، اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اللہ کسی قانون کا، کسی رولز کا پابند نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ کسی کے قانون کا پابند نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مالک کے لفظ کا استعمال کیا، حاکم کا استعمال نہیں کیا۔ اور قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں اس کی 7 قراتیں ہیں۔ کتنی قراتیں ہیں؟ 7 قراتیں ہیں۔ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں صرف ایک قرات میں، ایک انداز میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی 6 قراتیں ہیں جو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اب جیسے ہم نماز میں یا نماز کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، لیکن یہ قرات یہ بھی ہے ملک یوم الدین، وہاں سے الف کو نکال دیا جاتا ہے، مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین پڑھا جاتا ہے، اور اس کا معنی بھی وہی ہے۔ یہ الگ الگ قراتیں ہیں، اور یہ وہی پڑھ سکتا ہے جو ان قراتوں کے کورس کو کیا ہوا ہو۔ جس نے ان قراتوں کے کورس کو نہیں کیا ہے، اس علم کو، اس فن کو نہیں پڑھا ہے، اس آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے قاری حضرات آ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ حضرات اس کا کورس کیے ہوئے رہتے ہیں۔ قرات 7 یعنی 7 قراتیں، مستقل یہ کورس ہے، وہ 1 سال کا، 2 سال کا کورس کرایا جاتا ہے۔ اب اس آدمی کو حق ہوتا ہے کہ وہ ان 7 قراتوں میں کوئی بھی قرات کرے، اور جس نے اس کورس کو نہیں کیا ہے اس کو حق نہیں بنتا کہ وہ قرات کرے۔ میں بھی وہ قرات نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے وہ کورس نہیں کیا ہے۔ تو حافظ ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، قاری قرآن ہونا، 7 قاری ہونا، حفصہ قاری ہونا وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو ایک قرات اس کی ملک یوم الدین، یعنی اللہ تبارک و تعالی یوم جزا کا، روز جزا کا مالک ہے۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے بتا دی، اور اس آیت شریفہ کے اندر خوف کی نعمت ملتی ہے۔ ایمان 2 چیزوں کے درمیان ہے،
امید اور خوف کے، امید اور خوف کے، ایمان ان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات سے امید بھی ہوتی ہے اور دوسرا اللہ کی ذات سے خوف بھی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اندر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پالنہار ہے، تمام تعریفوں کے قابل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ ایک اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے گا، کرم کر دے گا، معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ لیکن مالک یوم الدین میں خوف بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہیں یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پکڑ بھی سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شکنجہ کس بھی سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ تو امی جان نے اللہ کے نبی سے پوچھا آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال نامے کو دیکھے اور دیکھ کر کہے جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ عائشہ یہ آسان حساب ہے۔ اور عائشہ یاد رکھ، خدا نہ خواستہ اللہ نے اعمال نامہ دیکھا اور دیکھ کر اللہ نے پوچھ لیا یہ تم نے کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا یہ تم نے کیوں کیا؟ ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ پکڑا گیا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ تم نے کیوں کیا، کس لیے کیا، کیسے کیا، سوال کر لیا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ پکڑا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی جبار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک بھی ہے۔ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، اللہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اللہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر مجھے یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سارے انسانوں میں صرف ایک آدمی کو جنت میں داخل کرے گا اور باقی سارے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، تو مجھے امید ہے کہ میں ایک وہ آدمی جو ہے وہ میں ہی ہوں، وہ جو ایک آدمی ہے جنت میں جانے والا وہ میں ہی ہوں۔ اللہ کے رحم و کرم پر مجھے امید ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا، صرف ایک آدمی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو مجھے خوف ہے کہ وہ ایک آدمی جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ میں ہی ہوں۔ یہ امید اور خوف ہے۔ حضرت عمر نے سمجھایا کہ اگر ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، اور اگر ایک آدمی صرف جہنم میں جانے والا ہے تو مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے، خوف ہے کہ وہ ایک آدمی جہنم میں جانے والا میں ہی ہوں۔ تو زندگی جو گزرتی ہے مسلمان کی وہ ایمان، وہ امید اور خوف کے درمیان گزرتی ہے۔ اللہ کی ذات سے ایک امید بھی لگائے رکھے اور وہیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا بھی رہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب کہ جس طرح ہم بچوں کو ڈراتے ہیں اے شیطان آ جائے گا،
بھوت آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، سو جا بیٹے سو جا ورنہ فلاں آ جائے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح شیطان سے ڈرتے ہیں، کسی چور سے ڈرتے ہیں، کسی ڈاکو سے ڈرتے ہیں، کسی ظالم سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے۔ جس طرح بچے اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اگر میں غلط کام کروں گا میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرا استاد کیا کہے گا، میری ٹیچر کیا کہے گی، میرا ماسٹر کیا کہے گا۔ وہ جو ڈر ہے وہ ادب کا ڈر ہے، ادب و احترام کا ڈر ہے۔ تو اللہ سے اس طرح ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ تو اس آیت شریفہ میں خوف کی نعمت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے، نہیں معلوم کہ اللہ کب پکڑ لے گا، کیسے پکڑ لے گا۔ اور وہیں اس آیت شریفہ کے اندر تسلی اور بشارت بھی ملتی ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر ہر آدمی کو مکمل صلہ نہیں ملتا، مکمل فیصلہ نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر بہت سارے گھوٹالے بھی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بعض دفعہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بھی کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ملزم کو مجرم اور مجرم کو ملزم بھی ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے گھوٹالے ہوتے ہیں۔ کبھی جسے حق ملنا ہے اسے حق نہیں ملتا، اور جسے نہیں ملنا ہے اسے مل جاتا ہے۔ تو دنیا کے عدل و انصاف کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہاں غریب پر، یتیم پر، فقیر پر بڑے لوگوں کی طرف سے، مالداروں کی طرف سے ظلم بھی ہو جاتا ہے۔ اب وہ ان کی طاقت کو دیکھ کر، ان کی حکومت کو دیکھ کر، ان کی کیا کہتے ہیں آگے پیچھے حشم و خدم کو دیکھ کر وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتا، صبر کر لیتا ہے۔ لیکن آخرت میں، قیامت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو ایک بشارت بھی ہے کہ یہ جو دنیا کی چند سالہ زندگی ہے، اگر یہاں تمہیں انصاف نہیں ملتا، اگر تمہارا یہاں صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں آخرت میں رہوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں وہاں انصاف کروں گا، میں تمہارا انصاف دلاؤں گا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کا ہونا ضروری ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کا ہونا، اس عالم کے بعد ایک اور عالم کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس بات سے غیروں کے عقیدے کا رد ہو گیا۔ غیروں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ انسان مرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اب قبر کا، حشر کا، عذاب کا، ثواب کا، جنت کا، جہنم کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں، مر گیا ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، مر کر وہ اصل زندگی میں جاتا ہے، اصل مرحلے میں جاتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا یہ مکمل طور پر فیصلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ، دار الجزا نہیں ہے، بدلہ دینے کی جزا نہیں ہے۔ ایک آسان مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، مزدوری کرنے کی جگہ ہے، سیلری لینے کی جگہ، تنخواہ لینے کی جگہ، وہ آخرت ہے۔ آخرت ہے، یہ امتحان دینے کی جگہ ہے، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مفسر قرآن، محدث کبیر، حضرت فرماتے ہیں یہ دنیا یہ قتل گاہ ہے، یہاں اگر کوئی آدمی قتل کر دے تو یہاں فیصلہ نہیں ہوتا، آخرت اس کی عدالت ہے، آخرت اس کی عدالت ہے۔
یہاں گڑبڑی ہو گئی، اب اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ عدالت میں، آخرت کی عدالت میں۔ تو دنیا یہ مکمل فیصلے کی جگہ نہیں ہے، اور یہاں مکمل کسی کو حق بھی نہیں ملتا۔ تو اب مکمل فیصلے کے لیے، مکمل بدلے کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، حق کے لیے آخرت میں جانا ہوگا، اور اللہ کے دربار میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر جہاں ایک طرف خوف کی نعمت مل رہی ہے، وہیں دوسری طرف بشارت کی نعمت بھی مل رہی ہے کہ دنیا میں تمہارے اوپر اتنی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئی، تمہیں صحیح سے حق نہیں ملا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آخرت میں تمہیں انصاف دلاؤں گا، میں تمہیں بدلا دوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سینگ والی بکری دنیا کے اندر بے سینگ والی بکری کو مارتی ہے، اور بے سینگ والی بکری اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا، اور سینگ والی بکری کو بے سینگ بنا دے گا، اور وہاں اس سینگ والی بکری سے اسے مار کر اس کا بدلہ دلوائے گا۔ یعنی اتنا زیادہ وہاں عدل و انصاف کا اہتمام ہوگا، کیونکہ وہ بدلہ دینے کی جگہ ہے۔ ایک گناہگار آدمی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور اسے خود بھی معلوم ہوگا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میرے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، اسے خود بھی یقین ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہے گا، اسے جنت میں داخل کر دو، اسے جنت میں بھیج دو۔ اور وہ گناہگار پریشان، میرے اعمال نامے میں تو کوئی نیکی نہیں، کوئی اچھا کام نہیں، میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ سے پوچھے گا تو اللہ کہے گا، اے بندے، تجھے معلوم نہیں لیکن مجھے معلوم ہے، تجھے یاد نہیں لیکن مجھے یاد ہے، تو سوتا ہے، میں سوتا نہیں، سونا تو دور کی بات، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ اے بندے، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، رات کے سناٹے میں تو نے ایک کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلتے وقت تیرے جسم میں کچھ تھکاوٹ تھی، تیرے جسم میں کچھ تکلیف تھی، تو کروٹ بدلتے بدلتے تو نے اس تھکاوٹ اور تکلیف کی وجہ سے اپنی زبان سے ایک اللہ کہا۔ کروٹ بدلتے بدلتے تو نے ایک لفظ اللہ کو اپنی زبان سے نکالا اور سو گیا۔ چونکہ تو نیند میں تھا، تھکاوٹ میں تھا، تکلیف میں تھا، غفلت میں تھا، کروٹ بدل کر تو سو گیا، لیکن میں سویا نہیں۔ تو بھول گیا لیکن میں بھولا نہیں۔ تیرا وہ ایک اللہ میرے پاس موجود ہے، اس ایک اللہ کی برکت سے آج میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ یعنی اللہ اتنا چھوٹا سا عمل اس کا بھی بدلا دے گا، اللہ نہیں بھولے گا، اللہ نہیں بھولے گا۔ اور ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے اعمال نامے میں بھی کوئی نیکی نہیں، اعمال کے ترازو میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے تو گناہوں کا پلہ بھاری پڑ رہا ہے، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے، اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک پرچی اٹھائے گا، ترازو کے اس دوسرے پلڑے میں رکھے گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اب یہ آدمی پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا، یہ پرچی لا الہ الا اللہ کی ہے، یہ پرچی لا الہ الا اللہ کی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تم راستے میں جا رہے تھے، ایک پرچی میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، وہ نیچے پڑی ہوئی تھی، تم نے دیکھا کہ اللہ کا نام نیچے پڑا ہوا ہے، تو اسے اٹھا کر عزت کا، ادب کا تقاضا کر کے
تم نے اوپر کسی جگہ رکھ دیا، تم نے میرے نام کا ادب کیا، میرے نام کی عزت کی، جا آج میں تمہارا خیال کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو جو اعمال بندے کو یاد بھی نہیں رہتے، اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو بھی یاد رکھتا ہے، اور ان اعمال کا بدلہ بھی اللہ آخرت میں دیتا ہے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں، دنیا میں بعض دفعہ کر کر بھی نہیں ملتا، کام کر کے بھی اسے مزدوری نہیں ملتی، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی ثواب دے دیتا ہے۔ یہ تو کرنے پر دیا نا، اللہ تبارک و تعالی تو اتنا بڑا رحیم ہے، نہ کر کے صرف ارادہ کرنے پر بھی اللہ دیتا ہے۔ ارادہ کرنے پر ایک آدمی کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح اس کے ثواب کو لایا جا رہا ہے، پہاڑوں کی طرح۔ اور وہ دیکھ کر حیران و پریشان کہ دنیا میں میں نے تو اتنا کوئی ثواب کا کام کیا ہی نہیں، پہاڑوں کی طرح، اور یہاں پہاڑ لائے جا رہے ہیں۔ اللہ سے پوچھے گا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے دنیا میں تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، پہاڑوں کی طرح ثواب۔ اللہ کہے گا، اے بندے تجھے معلوم نہیں، ایک مرتبہ تو راستے میں جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے بڑے بڑے ریت کے پہاڑ، بالو کے پہاڑ تجھے نظر آئے، تو ان ریت کے ٹیلوں اور پہاڑوں کو دیکھ کر تو نے دل میں ارادہ کیا، کاش اگر میرے پاس اتنا غلہ ہوتا، اتنا اناج ہوتا، اتنا گیہوں ہوتا، اتنا چاول ہوتا، تو میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا، یتیموں میں تقسیم کر دیتا، بیواؤں میں تقسیم کر دیتا۔ تیرے پاس اتنا مال نہیں آیا، لیکن تیرا ارادہ تھا، اس ارادے پر میں نے دے دیا، اس ارادے پر میں نے دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسا دینے والا ہے کہ جو کیا وہ تو ضرور دے گا، جس نے ارادہ کیا اللہ اسے بھی دے گا، اللہ اس پر بھی دے گا۔ تو مالک یوم الدین، وہ بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے، وہ بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے۔ وہ کس طرح دیتا ہے، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اس طرح دیتا ہے۔ تقریباً 9-10 چیزیں میں لکھ کر لایا تھا، صرف 2 چیزوں میں وقت ہو گیا، اور قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الدین ہے۔ گزشتہ منگل میں نے یوم القیامہ، یوم الحساب اور یوم الدین ان 3 ناموں کا ذکر کیا تھا، اور بھی بہت سارے نام ہیں، ان کا ترجمہ اور مطلب بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ قیامت کے دن کے تقریباً 100 نام حضرات مفسرین نے گنوائے ہیں، تو ان ناموں میں سے ایک یوم الدین ہے، بدلہ دینے کا دن، اور بھی بقیہ نام ہیں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کا معنی وہ مطلب بھی بیان کروں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ منگل وہ ساری چیزیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا